برسوں بعد اچانک میں نے فرحانہ کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ ایک خستہ حال، پریشان اور عمر رسیدہ عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ دکھوں کی بھٹی میں جل کر وقت سے پہلے اس کے روپ کا سونا راکھ ہو گیا ہے۔ وقت بھی کیا ظالم چیز ہے، یہ کسی سے رعایت نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ سنبھل کر چلیں ان سے بھی، اور جو اس سے غفلت برتیں ان سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ مجھ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی، وجیہا، کیا تم نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری سہیلی فرحانہ۔ ارے ہاں، پہچان لیا۔ دراصل وقت بھی تو بہت گزر گیا ہے۔ جب تم پڑوس میں رہتی تھیں تمہاری صورت، وضع، رنگ روپ کچھ اور تھا، مگر اب کتنی بدل گئی ہو۔ وقت سے پہلے بڑھاپا اوڑھ لیا ہے۔ اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ جھجکتے قدموں سے اندر آ گئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ تم ایسی گئیں کہ پھر کبھی خبر ہی نہ لی۔ 25 برس بعد کیسے ادھر کا خیال آ گیا؟ مت پوچھو، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ 2-4 بار فون کیا تو تمہارے شوہر نے اٹھایا اور رکھائی سے جواب دے کر رکھ دیا۔ بس اس کے بعد میں نے تم کو فون نہیں کیا۔ کدھر ہیں رحمان بھائی؟ گھر پر ہیں کیا؟ ارے نہیں، وہ 2-3 روز کے لیے لاہور گئے ہیں۔ تم آرام سے بیٹھو، تم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا۔ فرحانہ نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا۔ وہ کہنے لگی، جو مجھ پر بیتی وہ ایک صفحے کا قصہ نہیں، پوری کتاب ہے۔ قصہ مختصر کہ آج کل در بدر ہوں۔ ایک فلاحی ادارے میں صفائی کا کام کرتی ہوں تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ آج میڈم سے چھٹی لے کر آئی ہوں۔ در بدر کیوں؟ گھر نہیں ہے تمہارا؟ مقبول بھائی کدھر ہیں؟ اور تمہارا بیٹا؟ وہ تو ماشاء اللہ جوان ہو گیا ہوگا۔ مقبول نے مجھے طلاق دے دی تھی، بیٹا بھی انہوں نے رکھ لیا تھا۔ میکے والوں نے منہ موڑ لیا، کسی رشتہ دار نے نہ رکھا تو دوسری شادی کرنا پڑی۔ وہ مرد صحیح اتوار نہ نکلا، ادھر سے بھی طلاق ہو گئی، مجبوراً گھر کی چھت کی خاطر۔ تیسری شادی کی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، وہ چل بسے۔ تب سے ہی در بدر ہوں۔ ایک دکھ ہو تو بتاؤں؟ فی الحال تو مجھے کچھ رقم درکار ہے، کسی سے قرض لیا تھا، وہ تنگ کر رہے ہیں۔ بہت سوچا تو آڑے وقت میں تمہارا ہی خیال ذہن میں آیا کہ تم انکار نہ کرو گی، تبھی چلی آئی۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا تو میں افسردہ ہو گئی۔ میں نے سیف سے 30,000 روپے نکال کر اسے دیے۔ وہ خوش ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ فرحانہ کے جانے کے بعد کافی دیر تک گم سم بیٹھی رہی۔ سوچ رہی تھی انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کل جو بن ٹھن کر رہتی تھی، نت نئے فیشن، میک اپ، قیمتی لباس، اور آج فقیرنی جیسی حالت۔ بال کچھڑے جن کو اسے رنگنے کی بھی توفیق نہ تھی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور ذہن 25 برس پہلے کے ماضی میں چلا گیا، جب وہ نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی۔ ہمارے برابر والا گھر خالی تھا، اس میں مقبول صاحب اپنی بیوی فرحانہ کے ساتھ۔ کرایہ دار آئے تو خالی بنگلہ آباد ہو گیا۔ یہ 1 منزلہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جو ہماری پرانی محلے دار زبیدہ باجی کا تھا۔ یہ تاجر لوگ تھے، بہت نیک اور ملنسار گھرانہ تھا۔ میری باجی زبیدہ سے اچھی دوستی تھی۔ فرحانہ کو وہ مجھ سے ملانے لائیں تھیں کہ یہ ان کی نئی کرایہ دار تھی اور میری ہم دیوار بھی۔ اس کے بعد فرحانہ اکثر میرے گھر آنے لگی۔ میاں کام پر چلے جاتے، میں بھی اکیلی ہو جاتی۔ وہ آ جاتی تو گپ شپ میں دل بہل جاتا۔ میں خوش مزاج، ہنسنے ہنسانے والی باتونی خاتون تھی۔
اس طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ میری عادت تھی کہ ہر بات فرحانہ سے کہہ دیتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجب بات ہوئی کہ میرے گھر کے لینڈ لائن پر رونگ نمبر آنے لگے۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان دنوں ہمارے پاس سیل فون نہیں تھا۔ خیر میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ وہ بولے جس کا فون آتا ہے وہ کس کا نام لیتا ہے؟ وہ میرا نام لے کر کہتا ہے کہ وجیہہ سے بات کرنی ہے۔ اس کو تمہارا نمبر کس نے دیا ہے؟ وہ الٹا مجھ سے سخت سوالات کرنے لگے۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ہو نہ ہو تمہارا نمبر تمہاری سہیلی نے کسی کو دیا ہے۔ ان کا شک فرحانہ پر تھا کیونکہ ان دنوں وہی روز ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک روز فرحانہ میرے گھر آئی۔ اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون تالے میں رکھا ہوا تھا۔ فرحانہ بولی تالا کھولو، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دو، ہم نے بات نہیں کرنی۔ یوں میں نے اسے بات نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے فون پر آبزرویشن لگوا دی۔ میں نے یہ بات بھی فرحانہ کو بتا دی، سو رونگ نمبر آنے بند ہو گئے۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد ہی 2 آدمی فرحانہ کا پتہ پوچھتے میرے دروازے پر آ گئے۔ میں نے گیٹ کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ وہ لوگ مجھے اچھے نہ لگے۔ آتے ہی انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا کہ کیا یہ وجیہہ کا گھر ہے؟ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی پریشان ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ رحمان گھر آئے تو ان کو بتایا۔ وہ بولے چاہے وہ فرحانہ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، مگر اسے غیر مردوں کو تمہارا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ تم اس عورت سے دوستی چھوڑ دو۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی ہمارے گھر رونگ نمبر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لہٰذا شوہر کو کیا الزام دیتی؟ چپ ہو رہی۔ پھر اس کے اپنے گھر فون لگ گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد وہ میرے گھر پریشانی میں آئی اور بتایا کہ مالک مکان نے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر فون کٹوا دیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مالک مکان سے بات کرو، وہ تمہارے پرانے محلے دار ہیں، ان کو یقین دلاؤ کہ میں ایسی نہیں ہوں، وہ ہمارا ٹیلی فون بحال کر دے۔ اس کے کہنے پر ایک روز میں فرحانہ کو بتائے بغیر اس کے مالک مکان کے گھر چلی گئی اور زبیدہ باجی کے شوہر سے بات کی۔ وہ ایک نیک شخص تھے۔ کہنے لگے بہن جی آپ اس عورت کی وکالت نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جس شخص کو اس نے آپ کا نمبر دے رکھا تھا وہ میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس کے سارے فون ٹیپ کر رکھے تھے، مجھ کو لا کر سنوائے ہیں۔ یہ غلط قسم کی اور احسان فراموش عورت ہے۔ اس نے آپ کے سارے خاندان کے بارے اس آدمی کو بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس کی گفتگو جو ٹیپ میں ہے آپ کو سنوا دوں۔ بھائی محسن نے مجھ کو فرحانہ اور اس رونگ نمبر والے کا ٹیلی فون ٹیپ سنوا دیا۔ ان کی باتیں سن کر میں تو سناٹے میں آ گئی۔ فرحانہ نے اپنے آشنا سے بہت غلط قسم کی باتیں کی تھیں۔ چونکہ میں رونگ نمبر والی آواز کو بھی پہچانتی تھی، اس لیے یقین نہ کرنے کا جواز ہی نہ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی، وہ بہت ناراض ہوئے اور مجھے نصیحت کی کہ اب اس سے تعلقات مت بگاڑو ورنہ یہ دشمنی پر اتر آئے گی۔ اس معاملے پر چپ سادھ لو، لیکن اس عورت سے بے رخی اختیار کر رکھو۔ اب بھی وہ میرے گھر آ کر براجمان ہو جاتی۔ میں دل سے تو یہ چاہتی تھی کہ وہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے، مگر مصلحتاً چپ تھی۔ دعا کرتی تھی کہ اس کے شوہر کا تبادلہ ہو اور ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے اس کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا، اس کی خاطر مدارات بھی نہ کرتی، چائے کا بھی روکھے منہ سے پوچھ لیتی، لیکن وہ بدستور میرے گھر آتی رہی۔ اب مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے دوستی زیادہ دیر نہیں نبھا سکو گی۔
دھیرے دھیرے اس کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا رحمان سے پوچھ لوں، پھر تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ برا مان گئی، کہنے لگی کہ یہ تمہاری عادت بہت بری ہے، تم دوستی کے لائق نہیں ہو، ہر بات تو اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے جواب دیا میں مجبور ہوں۔ محسوس تو وہ بھی کر چکی تھی کہ میں اس سے کنی کترانے لگی ہوں، لیکن میرے منہ وہ یوں نہیں آتی تھی کہ ایک تو میں اس کے رازوں سے واقف ہو چکی تھی، دوسرے اس کے فون میرے گھر آتے تھے۔ جب وہ بیٹھی ہوتی، سماجت کرتی تو میں اسے ریسیور اٹھانے دیتی، لیکن تالے میں ہونے کی وجہ سے وہ اب کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تالا میرے شوہر نے لگایا ہے۔ دوستی کی اصل روح تو ختم ہو چکی تھی، اب تو میں بس تعلق نبھا رہی تھی۔ فرحانہ کے بیٹے کی عمر 5 برس تھی۔ وہ ان دنوں اسکول جانے لگا تھا۔ اکثر جب وہ گھر پر نہ ہوتی اور وہ اسکول سے آ جاتا تو سیدھا میرے پاس آتا۔ ننھے بچے پر کس کو ترس نہیں آتا۔ میں اس کا ہاتھ منہ دھلوا کر کھانا کھلاتی اور سلا دیتی۔ میں تو ایسا اس معصوم کے ساتھ ترس کھا کر کرتی تھی، لیکن فرحانہ کی تو عادت ہو گئی اور وہ بچے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ صبح اس کا شوہر دفتر چلا جاتا اور رات کو 8 بجے لوٹتا، تب تک ان کا بچہ میرے گھر ہوتا۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیتا اور ماں کا انتظار کرتا۔ اب فرحانہ کھانا پکانے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ شوہر کے جاتے ہی وہ بچے کو اسکول بس پر چڑھاتی اور تیار ہو کر کہیں چلی جاتی۔ مجھ سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ کوکنگ کلاس لینے جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی جھوٹ بولے، آخر ایک نہ ایک دن اس کی چوری پکڑی ہی جاتی ہے۔ ایک روز جب کہ وہ حسب معمول کہیں گئی ہوئی تھی، اس کا شوہر گھر آ گیا۔ گیٹ پر تالا لگا تھا۔ مقبول بھائی تبھی میرے گھر آ گئے۔ پوچھا جیا بہن، فرحانہ کہاں ہے؟ مجھے گھر سے ضروری فائل اٹھانی ہے، آپ کے یہاں تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی صاحب، وہ تو کوکنگ کلاس لینے گئی ہوئی ہے۔ کوکنگ سینٹر کس جگہ ہے بہن؟ فرحانہ مجھے بتا چکی تھی کہ فلاں جگہ ایک ادارہ ہے جو یہ کورس کرواتا ہے، سو میں نے اسی ادارے کا نام بتا دیا۔ مقبول بھائی کو کوئی ضروری کاغذات چاہیے تھے، سو وہ اسی ادارے چلے گئے۔ وہاں کے سربراہ نے بتایا کہ اس نام کی کوئی عورت کوکنگ سیکھنے نہیں آتی۔ اتفاق کے اسی دن ان کا بیٹا ناصر بھی اسکول سے وقت مقررہ پر نہیں آیا، جبکہ روزانہ وہ اسکول بس سے اترتے ہی سیدھا میرے پاس دوڑا آتا تھا۔ جب مقبول بھائی لوٹے تو میں پریشان کھڑی تھی۔ انہوں نے دوبارہ میرے گھر کی گھنٹی بجائی، بولے اس ادارے میں تو محترمہ کا نام درج نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ فرحانہ نے اس ادارے کا نام بتایا تھا، اب اگر وہ کسی دوسرے ادارے جاتی ہے تو اس بارے مجھے نہیں معلوم۔ وہ تو آ ہی جائے گی، لیکن آپ کا بیٹا ابھی تک اسکول سے نہیں لوٹا، اس کی فکر کیجئے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی مقبول بھائی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فوراً بیٹے کے اسکول کو چل دیے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ اسکول کی 4 بسیں بچے کو لے کر جا چکی ہیں۔ ناصر اسکول میں نہیں تھا، وہ گھر بھی نہ پہنچا تھا۔ گارڈ نے کہا ذرا سا انتظار کیجئے، بچے کبھی غلط بس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دیکھیے ایک بس واپس آ رہی ہے۔ بس اسکول کے گراؤنڈ میں آ کر رکی۔ اس میں ناصر موجود تھا۔ ڈرائیور نے بتایا کہ یہ بھولے سے 2 نمبر بس کی بجائے اس بس میں بیٹھ گیا تھا، اس لیے سب بچوں کو ان کے گھروں پر اتار کر میں اس کو واپس لے آیا ہوں۔ اپنا فون نمبر اس کے بیگ میں ضرور رکھا کیجئے۔ مقبول بھائی نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور مقبول بھائی ناصر کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ اس روز بہت غصے میں تھے۔ ان کو آج پتا چلا تھا کہ ان کی بیوی روز ہی گھر سے چلی جاتی تھی۔ ناصر نے بتایا ابو میں تو روز آنٹی کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں اور وہاں ہی سو جاتا ہوں۔ مقبول بھائی ایک صابر صفت اور شریف آدمی تھے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا
اس روز وہ دفتر لوٹ کر نہ گئے اور فرحانہ کا انتظار کرتے رہے۔ شام کو 4 بجے وہ آئی تو شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ خدا جانے گھر میں ان کے کیا جھگڑا ہوا۔ بہرحال اس روز وہ میرے یہاں نہیں آئی۔ اگلے روز آئی تو بہت ناراض تھی۔ بولی تم کیسی دوست ہو، تمہیں میرے شوہر کو کوکنگ اسکول کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہاں چلے گئے اور اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے کہاں داخلہ لیا ہوا ہے، جبکہ میں نے کسی جگہ بھی داخلہ نہیں لیا۔ فرحانہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم مجھ کو اصل بات سے آگاہ رکھتیں تو میں ایسا نہ کہتی۔ مجھے کیا خبر کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر کہاں جاتی ہو۔ لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور نہ ہی اس نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن اس واقعے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ اس کے بعد وہ گھر سے کہیں نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ اکثر ان کے گھر سے جھگڑے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، تم نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لو، ہم مرد زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، تم لوگ تو گھر کی 4 دیواری میں ہوتی ہو، تم کو زمانے کی کچھ خبر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ جتنی مجھے فرحانہ سے دوستی کی خوشی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی، بلکہ اب تو میں یہی دعا کرتی کہ خدا کرے یہ یہاں سے چلی جائے۔ خدا کا شکر کہ 2 ماہ بعد ہی مقبول بھائی کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس کا مکان خالی کر گئے۔ ان کے جانے سے مجھے سکون ملا اور جان میں جان آئی۔ اکثر محلے والیاں مجھے اشارتاً اس کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتی تھیں، لیکن مجھ کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ جب ذاتی تجربہ ہو گیا تبھی آنکھیں کھلیں، اور بقول میرے شوہر، اگر تم مجھ کو ہر بات بروقت نہ بتاتی تو میں آج تم کو تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دیتا۔ اور میں سوچتی کہ اگر میں اپنے شوہر کو اعتماد میں نہ لیتی اور وہ تمام حالات کسی اور کی زبانی سنتے تو جانے میرے بارے کیا رائے قائم کر لیتے۔ فرحانہ کی کہانی سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر عورت دھوکے باز یا بے وفا ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عموماً عورت ذات وفا کا پیکر اور قربانی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے محبوب خاوند اور اولاد کی خوشی کی خاطر اپنے دل کی خوشی اور مفاد کو پس پشت ڈال سکتی ہے۔